مکے کی وادی ہے، کس کو معلوم نہیں ہے کہ محبوب دو عالم نے کیا کیا وہاں ستم سہے ہیں۔ جب معراج کی شب میرے آقا تشریف لے کر گئے اور اللہ رب کریم نے ختم نبوت کے تاج سے سرفراز فرمانے کا اعلان فرمایا تو محبوب دو عالم نے حضرت بلال کے وہ تڑپتے کوڑوں کی یادوں کو وہاں دہرایا، حضرت سہیل، حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت خبیب کے لٹکتے لاشیں اور تلاوت قرآن کا تذکرہ کیا، حضرت سمیہ کا لاشا جو سرے بازار نیزہ مار کر چھنی کر دیا گیا، حضور رو پڑے، کہا رب کائنات مکے والے اتنا ظلم کرتے ہیں کہ مجھے نبی ماننے کو تیار نہیں ہے، ختم نبوت کی ذمہ داری یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس مکے کی وادی کے اندر محبوب دو عالم نے ستم سہے ہیں، خاموشی اختیار کی ہے، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، کسی نے گالی بکی تو صبر کر لیا، کسی نے کچرا پھینکا تو صبر کر لیا، کسی نے تانا دیا تو صبر کر لیا، کسی نے یتیمی کا مذاق اڑایا، کسی نے غریبی کا تانا دیا ہے، کسی نے بے بس اور بے سہارا کہا ہے، محبوب خاموش رہے ہیں۔ لیکن ایک دن عجیب معاملہ پیش آ جاتا ہے، چھوٹی سی حضرت سیدہ کائنات روتی روتی گھر کے اندر آ جاتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں ابا جان ابا جان۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا معاملہ کیا ہے اور کیوں پریشان ہو؟ کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ باہر ابو جہل کھڑا ہو کر آپ کی شان میں بے ادبیاں کر رہا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ میرے بابا کی شان میں کوئی بات کرے، میرے بابا کی شان میں کوئی بے ادبی کرے، میں سنتی تو تھی لیکن میرے سامنے جب وہ ہرزہ رسائی کرنے لگا بابا مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ بیٹیاں بڑی پیار کرنے والی ہوتی ہیں، بڑی غیرت مند ہوا کرتی ہے، بڑی جرأت مند ہوا کرتی ہیں اپنے باپ کے مسئلے کے اندر، باپ کی غیرت کے لیے وہ بیٹی تھی۔ کہا بابا جان مجھ سے برداشت نہ ہوا، ہوگا سردار اپنی جگہ پر، ہوگا بڑا رئیس، بڑا روزدار، لیکن جب اس نے آپ کے بارے میں ہرزہ رسائی کی مجھ سے نہ رہا گیا، میں ابو جہل کے پاس چلی گئی اور میں نے کہا ابو جہل اپنی زبان کو لگام دے، میرے بابا کے بارے میں اگر کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ محبوب نے فرمایا پھر؟ کہنے لگی ابو جہل نے مجھے ایسے تھپڑ مارا، کہا جا جا اپنا کام کر، چھوٹی سی معصوم سی بچی تھی، سرے بازار لگام دی۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی آپ کی آنکھوں میں جلال آ گیا، اپنی ذات کے لیے کبھی جو نہ غصے میں آئے، آج جب بیٹی کی عزت پر اور بیٹی کی عظمت اور لاج پر بات آ گئی محبوب دو عالم کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے روسا کی طرف چلے، سین مکہ کے اندر دیکھا روسا اور سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ محبوب دو عالم ابو سفیان کے پاس چلے گئے، ابو سفیان بھی مکے کے سرداروں میں ایک سردار تھا، حضور کا دور کا رشتہ دار لگتا تھا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ایمان لے کر نہیں آئے تھے، سرداران مکہ تھے، کافروں میں سے تھے۔ محبوب دو عالم نے فرمایا ابو سفیان جاؤ، جا کر ابو جہل کو لگام دے دو، ابو جہل کو بتا دو کہ جو تو مصطفیٰ کے بارے میں کہتا آیا ہے، جو کچھ کرتا آیا ہے، محمد عربی نے اس کو برداشت کر لیا ہے، لیکن آج محمد عربی کی شہزادی کی بات آ گئی ہے، آج پیمانے لرز اٹھے ہیں، آج پیمانہ چھڑک چکا ہے۔ سفیان اٹھے اور چلے گئے۔ ابو جہل روسائے مکہ میں بیٹھا گفتگو کر رہا تھا، ابو سفیان نے جا کر ابو جہل کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا اے ابو جہل، دشمنی اپنی جگہ، مذہب کی لڑائی اپنی جگہ، لیکن بیٹی کی عزت بھی عزت ہوا کرتی ہے، اور وہ بھی سید عالم کی بیٹی محمد عربی کی بیٹی پر تو نے ہاتھ اٹھایا معصوم بچی کے اوپر۔ محبوب دو عالم نے یہ منظر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو سفیان ایمان نہیں لائے ہیں، آنکھوں میں آنسو آئے، میری بیٹی کا بدلہ لیا۔ محبوب واپس چلے گئے، گھر چلے گئے، لبوں کے اوپر کچھ مسکراہٹ بھی ہے، لبوں کے اوپر کچھ الفاظ بھی ہیں، لبوں کے اوپر کچھ دعائیں بھی ہیں۔ مکہ فتح ہو گیا، زمانہ گزر چکا ہے، بدر و حنین ہو چکی ہے، جنگیں ہو چکی، جدل ہو چکا۔ محبوب مکے میں آئے تو حضور نے فرمایا جس نے کعبے میں پناہ لی اس کو امان ہے، کعبے کو عزت عطا فرمائی کہ جس نے کعبہ اللہ کا گھر ہے، جس میں اس نے پناہ لے لی اس کو امان ہے۔ اور دوسرا اعلان اس کے ساتھ فرمایا جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی اس کو بھی امان ہے۔ محدثین نے یہاں نقطہ لکھا ہے، ابھی ابو سفیان کا ایمان ظاہر نہیں تھا، لیکن ابو سفیان کے گھرانے کو اتنی عزت عطا کی کہ جس دشمن نے ابو سفیان کی دہلیز پہ قدم رکھا مصطفیٰ نے کہا اس کو امان ہے، اللہ کی طرف سے امان ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ نے اس لیے عطا کیا تھا کہ ایک بار ابو سفیان نے بیٹی کی عظمت کی لاج رکھی تھی، آج مصطفیٰ نے اس کا بدلہ عطا کیا ہے، ابو سفیان کی لاج رکھی ہے۔
ابو سفیان کے گھرانے کو عزت عطا کی ہے. محبوب دو عالم نے پیغام بھیجا, ابو سفیان نے کلمہ پڑھا تو لوگوں نے کہا سردار مکہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا, ابو سفیان خوش نصیب ہو گیا. تو صحابہ اکرام نے آ کر عرض کی, ابو سفیان تو نے کلمہ نہیں پڑھا ہے, تو ایمان لے کر نہیں آیا ہے. یاد کر وہ وقت جس وقت حضرت فاطمہ کی غیرت کا بدلہ تو نے لیا تھا, مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے, وہ جو دعائے مصطفیٰ نکلی تھی آج وہ ایمان بن کے تیرے دل میں آئی ہے.